اسی طرح کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے التحلی بالذہب، سونے کا زیور پہننا۔ بعض نوجوان سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، سونے کے کڑے پہنتے ہیں، بعض سونے کی بالیاں پہنتے نظر آئے ہیں، اور بعض سونا بنا کر گلے میں ڈالتے ہوئے ہار بنا کر گلے میں ڈالتے ہیں، تو مردوں کے لیے اس کا استعمال منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب فی ید رجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنزعه وطرحه، حضور نے اس کے ہاتھ سے اسے چھین کے نکالا اور آپ نے اس انگوٹھی کو زمین پہ پھینک دیا۔ وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک آگ کے شعلے کو لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، اور اس انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور جب مجلس سے چلے گئے کسی نے اس آدمی سے کہا خُذْ خَاتَمَكَ انتفع بِهَا، یہ انگوٹھی زمین سے اٹھا لو، اس کو بیچ لو تاکہ تمہیں نفع مل جائے۔ اس صحابی نے کہا لا واللہ لا آخذہ، اللہ کی قسم اب میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا ابداً کبھی بھی۔ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ کے رسول نے زمین پر پھینک دیا، میں کبھی دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی دیکھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، حضور نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکالی، زمین پر پھینکی، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ اور انگارہ لیتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا۔ حضور ناراضگی کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے۔ کسی نے کہا یہ انگوٹھی لے لو، بازار میں بیچ دو، پیسے اپنے پاس رکھ دو تاکہ انگوٹھی دوبارہ نہ پہنو، حضور کی ناراضگی ہے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینکا ہے میں اسے دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا، سونا پھینکا ہے وہ نہیں اٹھایا۔ صحابہ کو ایسی حضور سے عقیدت اور محبت تھی۔ تو شادیوں میں جو لڑکوں کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ بعض لڑکے اسے پہن کر گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے ہمارے پیغمبر ہمیں منع کرے۔